آیت نمبر 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ابلیس والا معاملہ ہوا تو اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوج تمہاری بیوی، تمہارا جوڑا جنت میں ٹھہرو۔ اسکن، مسکن، ہم سائنس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں رہائش اختیار کرنا۔ کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ، راغدن، جتنا مرضی، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، حیث، جہاں سے، شئتما، یہ شاء لفظ ہے، یعنی جہاں سے تم چاہو، یعنی جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ، یہاں عیش و آرام میں رہو، یعنی ان الفاظ سے یہ مراد ہے۔ ایک پابندی اللہ نے لگائی، وہ کیا ہے؟ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کس درخت کے؟ اس کی کوئی وضاحت پورے قرآن میں نہیں ہے، نہ احادیث میں ہے، اور ہمارے لیے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے قرآن کے بعد صرف ایک ہی حوالہ ہے، حدیث، اور اگر حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس درخت کا تذکرہ ہے، اللہ نے کس درخت کے قریب جانے سے پابندی لگائی تھی۔ انجام اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم نے یہ میری بات نہ مانی، اس درخت کے قریب گئے، تو کیا ہو جائے گا؟ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ کو بھی سمجھتے ہیں، کئی باتیں ہیں اس میں بھی۔ پہلی بات کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، زوجہ کا، آپ کی بیوی کا نام حوا، ان کی تخلیق کیسی ہوئی، یہ تذکرہ الگ ہے، پھر انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، یہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ جنت میں ٹھہرو۔ اب یہ کس جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اب اس میں علماء نے بحث کی کہ جنت میں تو جو داخل ہو جائے وہ تو وہاں سے نکل نہیں سکتا، جبکہ ان کو تو پھر بعد میں نکال دیا، کیونکہ جنت میں داخلہ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے ہمیشہ کے لیے، جو جنت میں داخل ہو جائیں وہ ہمیشہ رہیں۔ تو یہ کون سی جنت ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جنت اس زمین پر ہی ایک کسی پہاڑ پر بہت خوبصورت باغ تھا، وہاں پر یہ ٹھہرایا گیا، یہ خیال ہے ایک لوگوں کا، کیونکہ جنت کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، لغوی معنی یہی ہوتا ہے کہ ایسا باغ جو درختوں سے اتنا زیادہ ڈھکا ہوا ہو کہ زمین چھپ جائے، اس کو، ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے۔ تو اس پہ کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ زمین پر ہی کسی پہاڑی چوٹی پر ایسا خوبصورت باغ تھا جہاں ان کو ٹھہرایا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جنت ہی آسمانوں ہی پر تھی، لیکن یہ وہ جنت نہیں ہے، یا کچھ کا خیال ہے کہ یہ وہ جنت نہیں ہے جس کو روز قیامت انعام کے بعد کھولا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو جنت کا داخلہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ جزا سزا کے فیصلوں کے بعد ہے۔ یہ ٹھہراؤ اس سے پہلے کا ہے، یہ بطور مہمان اللہ نے ابھی آدم کو تخلیق کیا ہے، تو ابتدائی طور پر یہ ٹھہرانا ہے۔ اب یہ ٹھہرانا کیوں؟ جب اللہ نے کہا کہ میں نے خلیفہ بنانا ہے زمین پہ، تو پھر جنت میں اللہ نے کیوں ٹھہرایا کہ تم دونوں فی الحال جنت میں رہو اور یہاں ایش سے رہو، کھاؤ پیو جو مرضی کرو یہاں پہ۔ وہ جو اگلی بات ساتھ ایک بیان کی نا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ والا ٹھہرانا دراصل آدم اور حوا کو ایک تربیت کے لیے تھا۔ دیکھیے، جب بھی کسی کو کوئی افسر مقرر کیا جاتا ہے اس دنیا میں بھی، تو اس کو افسری دینے کے بعد پہلے اس کی کچھ تربیت کی جاتی ہے نا، کچھ ٹریننگ کی جاتی ہے کہ بھئی یہ ذمہ داری جو اسے بتا دی گئی ہوتی ہے کہ یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے اسے کسی جگہ رکھ کے تھوڑی دن اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ یہ حالات پیش آ جائیں تو ایسے ہونا ہے، یہ حالات پیش۔ تو یہ جو آگے ایک پابندی لگائی گئی نا ایک درخت کی، یہ پابندی واضح کر دی ہے کہ یہ ایک تربیتی سیشن تھا کہ یہاں کچھ دن ٹھہرے، اور یہ ایک پابندی لگائی ہے کہ سب فائدے حاصل کرو اس جگہ پر، صرف ایک یہ کام نہیں کرنا، یہ ایک پابندی لگا دی کہ اب یہ امتحان ہے۔ وہ جو امتحان فرشتوں کا ہوا اطاعت کے اعتبار سے کہ سجدہ کرو، کہا یہ اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں، جہاں ابلیس نے انکار کیا جس بات کا کہ میں تو بہتر ہوں، تکبر کیا، جبکہ فرشتوں نے، اللہ کا حکم آ گیا
انہوں نے سر جھکا دیا۔ اب آدم علیہ السلام کا امتحان یہ تربیتی امتحان تھا کہ بھی ہاں آپ لوگ ادھر ٹھہرو گے، یہ درخت اس کو استعمال نہیں کرنا، باقی جہاں سے چاہو کھاؤ۔ یہ ایک امتحان ہے، یہ تربیتی سیشن ہے۔ پھر اگلی بات کہ یہ درخت کون سا تھا، میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے ہاں ایسے ایسے خیال ظاہر کیے جاتے ہیں کہ یہ جو ہماری سرشت میں آج بھی یہ جو نافرمانی ہے وہ آدم نے وہ پودا جو کھایا ہوا ہے، آدم نے وہ جو درخت جو کھایا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، اور پھر مختلف عقائد ہیں، میں پھر اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس کس درخت کے حوالے سے یا کس کس پھل کے اعتبار سے ہمارے ہاں باتیں مشہور ہیں۔ بہرحال اس درخت کا کوئی خاص تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اور اس درخت کے نتیجے میں، اس پھل کے کھانے کے نتیجے میں حضرت آدم میں کوئی خرابی آئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ایک تربیتی امتحان تھا۔ نتیجہ اس کا اللہ نے کیا کیا کہ اگر نافرمانی کی تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ظالم ہونا کیا، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ظلم، لغوی معنی میں سے ظلم کا ہوتا ہے کسی کی حق تلفی کرنا۔ تو ایک شخص جب ہمارے دین کے اسلام میں ظلم کرتا ہے، جب اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ظلم کر رہا ہے تو وہ کیا کر، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے نا، تو ظلم۔ اب اس نافرمانی میں اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اللہ کی ہی حق تلفی کی، کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا تو اسے مانا جائے۔ اب اگر کوئی شخص نہیں مان رہا تو وہ اللہ کا حق تلف کر رہا ہے۔ دوسرا، وہ اس نافرمانی میں جن چیزوں کا استعمال کر رہا ہے ان کی بھی حق تلفی کر رہے، کیونکہ وہ چیزیں اللہ نے اس لیے تخلیق کی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے کام آئیں، جبکہ یہ شخص ان کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کر رہا ہے۔ اور تیسرا حق تلفی وہ اپنی ذات کی بھی کرتا ہے کہ اللہ نے اس لیے تخلیق کیا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے، نفع، اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ایک شخص اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نعوذ باللہ تو وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، ڈیمیج کر رہا ہے نا اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کر رہا ہے، تو اپنا حق بھی مار رہا ہے۔ تو یہ حق تلفی اس اعتبار سے کہ اللہ جب کسی کو ظالم کہہ رہے تو وہ کون ہے، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو کہا کہ اگر تم نے یہ بات، اگر اس درخت کی پابندی کو نہ قائم رکھا تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ۔